17वें पारे का आखिरी रुकू है, 17वां ही रुकू है। और इस रुकू के अंदर जो आयत है उसको अक्सर बेस बनाया जाता है। या अय्युहन्नासु दुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह, ये आयत 73 है, सूरह हज 73 नंबर की आयत है। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे सामने मिसाल बयान की जा रही है, फस्तमिऊ लह, उसे गौर से सुनो। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दुनिल्लाह। अब कुरान पाक ये अल्लाह का कलाम है। इसकी खासियत ये है कि अल्लाह के कलाम को समझने के लिए हमें अपनी लुगत को इस्तेमाल नहीं करना। जो हमारे पास डिक्शनरी है, जो हमारे पास डिक्शन है, हमने उसको देखकर कुरान पाक का तर्जुमा नहीं करना। अगर हम उसको देखकर कुरान पाक का तर्जुमा करेंगे तो कई मकामात ऐसे आएंगे कुरान पाक के अंदर कि हम अपनी डिक्शन के तहत अगर उसका तर्जुमा करेंगे तो काफिर होगा। मिसाल के तौर पे 30वें पारे के अंदर है वह मकरू व मकर अल्लाह, काफिरों ने फरेब किया, मकर किया, वह मकरू, और आगे है वह मकर अल्लाह, मकरा मकरा मकरू, मकर मकरू, काफिरों ने, सब ने मकर किया, मकर अल्लाह। अब यहां क्या तर्जुमा करेंगे? अल्लाह ने भी मकर किया, क्या अल्लाह भी फरेब करता है? क्या अल्लाह भी धोखा देता है? अगर हम वही तर्जुमा करेंगे जो हमारी लुगत के अंदर है तो फिर अल्लाह ताला की शान में हमें नाज़ेबा जुमले कहने होंगे, जिससे हमारा अकीदा जो है वो डैमेज होगा। इसी तरह इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह, मुनाफिक जो है वो अल्लाह से धोखा करते हैं, वहुव खादिउहुम। अब क्या तर्जुमा करेंगे कि अल्लाह ताला उनके मुकाबले में अल्लाह ताला भी धोखा करता है। इसी तरह यौम युक्शफ़ु अन साक़, जिस दिन खोली जाएगी पिंडली। अब लुगत के हवाले से हम इसको क्या कर लेंगे? तो हुज़ूर कुरान पाक को ना हम अपनी लुगत के जरिए समझ सकते हैं, ना अपनी अकल के जरिए समझ सकते हैं। कुरान पाक को समझने के लिए हमें दर मुस्तफा पे हाजिरी देनी पड़ेगी, और उसका कायदा 5वें पारे के अंदर मौजूद है। वइज़ा क़ील लहुम ताअलू इला मा अंज़लल्लाहु इला रसूल, जब कहा जाता है उनसे कि आओ, ताअलो, आ जाओ, इला मा अंज़लल्लाह, उसकी तरफ जिसको अल्लाह ने नाज़िल किया, व इला रसूल, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। अरबाब मोहब्बत तशरीफ फरमा है। अगर आप इस कलाम के उसलूब पे गौर करें तो हकीकत आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। दो चीजों का जिक्र किया, ताअलो के तहत इला मा अंज़लल्लाह भी है, व इला रसूल भी है। अगर सिर्फ कुरान हिदायत के लिए काफी होता तो साथ व इला रसूल की क्या जरूरत थी? ताअलो इला मा अंज़लल्लाह काफी था कि कुरान की तरफ आ जाओ, कुरान को पढ़ो, हिदायत पा जाओगे। इला मा अंज़लल्लाह के साथ ही व इला रसूल भी कहा गया। ये खुद अल्लाह ताला ने कहा, ये मैंने तो नहीं कहा। सैयद इसरारुल बहार शाह साहब ने नहीं कहा, उनके रुफ़क़ा ने नहीं कहा, आपके गुजरा के जय्यद उलमा ने नहीं कहा। अल्लाह ताला कहता है इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल, कुरान की तरफ आओ और रसूल की तरफ आओ। इसलिए कि कुरान उस वक्त तक समझ में नहीं आएगा जब तक दर मुस्तफा पे जाकर सरकार के फरामीन मुक़द्दिसा पे अमल नहीं करो। इसी तरह और यहाँ पे मैं ठहर कर चंद नज़ायर पेश करता हूँ। कुरान पाक कहता है वाक़िमुस्सलात, नमाज कायम करो। मुझे पूरे कुरान पाक में से दिखा दीजिए कि ये जो हम तकबीर तहरीमा कहते हैं, ये कुरान पाक में कहाँ हुक्म है? ये जो हम हाथ बांध लेते हैं नाक के नीचे, नाक के ऊपर और कुछ बिल्कुल ही ऊपर, इसका हुक्म मुझे कुरान पाक में से दिखा दो। ये जो हम रुकू करते हैं, फिर सजदे में जाते हैं, रुकू में तस्बीहात पढ़ते हैं, सजदे में तस्बीहात पढ़ते हैं, रुकू से उठते हैं, फिर सजदे में जाते हैं, फिर सजदे से उठते हैं, यानी ये पूरी एक तरकीब जो है ये कुरान पाक में से दिखा दीजिए। कुरान तो सिर्फ कहता है वाक़िमुस्सलात, नमाज कायम करो। या अल्लाह तूने हुक्म तो दे दिया, लेकिन हम नमाज मुंह किस तरफ करेंगे? मशरिक की तरफ, मगरिब की तरफ, शमाल की तरफ, जुनूब की तरफ, बैठ कर पढ़ेंगे, खड़े होकर पढ़ेंगे, लेट कर पढ़ेंगे, अफ़आल को तरकीब किस तरह देंगे? या अल्लाह तूने तो सिर्फ कहा कि नमाज कायम करो, पढ़ेंगे किस तरह? कहा नमाज का हुक्म मैं दूंगा, तरीका ज़हरा का बाबा बताएगा, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे। इसी तरह वआतु ज़कात, ज़कात अदा करनी, इसकी परसेंटेज क्या होगी? कितना सरमाया आपके पास पूरा एक बरस रहेगा तो आप पे ज़कात फर्ज हो जाएगा। इसी तरह अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप फिर ज़कात किस तरह देंगे? 10 लाख आपने पीछे दे दी, 10 लाख का माल आपके पास है, 10 लाख आपने आगे उधार पे दिया हुआ है,
آپ 30 لاکھ پہ زکات دیں گے، 20 لاکھ پہ دیں گے، 10 لاکھ پہ دیں گے، یہ سب کچھ کون بتائے گا؟ تو زکات کا حکم جو قرآن نے دیا اس پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہ کریں گے، جب تک سرکار کے در پہ جا کے بھیک نہیں مانگے، اس وقت تک ترکن سمجھ میں۔ دیکھیے دین کو سمجھنا اگر اتنا آسان ہوتا تو بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر، اور پھر اس کو تخریج کیا صاحب مشکات شریف کتاب الایمان کے اندر، حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق صاحب کہہ دیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ایک دن سرکار کی محفل سجی ہوئی تھی اور ہم بیٹھے ہوئے تھے، مجھے یاد کروا دیجیے گا تعالوا الی ما انزل اللہ علیہ رسول وہاں پہ لگا۔ اب غور سے میری بات کو سنیے گا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا، حسین اس کا چہرہ تھا، بہت خوبصورت اس کے نوجوانوں کی طرح سیاہ بال تھے، سفید اس نے لباس پہنا ہوا تھا، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، تو زانو ہو کر سرکار کے سامنے بیٹھا، لیکن اتنا قریب ہو کے بیٹھا کہ اس کے زانو جو تھے وہ سرکار کے زانوں سے مل گئے، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، یعنی سرکار کے قریب ہو کے بیٹھ گئے۔ اب اس نے سوال کرنے شروع کر دیا ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں اور پھر قیامت کے بارے میں۔ وہ پوچھتا رہا اور سرکار بتاتے رہے، وہ پوچھتا رہا سرکار بتاتے رہے۔ جب وہ پوچھ کر سارے مسائل واپس لوٹ گیا تو اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، اتدرون یا عمر، یا اتدری یا عمر، اے عمر تم جانتے ہو کہ یہ کون تھا سوال کرنے والا؟ تو حضرت عمر فاروق نے جو جواب دیا وہ میں جناب کو سناتے ہوئے پھر اس کا مفہوماً ترجمہ عرض کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ذاتی طور پر یا اس کے رسول جانتے ہیں اس کی عطا کے ساتھ۔ حضور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں تو نہیں جانتا، میں تو نہیں جانتا کہ وہ کون تھا سوال کرنے والا، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تصور ہے جس کو علماء نے بیان کیا وہ کچھ اس طرح ہے کہ حضور پوچھتے مجھ سے ہے، وہ بیٹھا تو آپ کے پاس رہا، سوال تو آپ سے کرتا رہا، گفتگو تو آپ کے ساتھ رہی، حضور آپ نے نہ تو اس کا نام پوچھا، نہ اس کی ولدیت، نہ اس کی ریزیڈنسی کا پوچھا، نہ اس کے علاقے کا پوچھا، وہ آپ سے سوال کرتا رہا، آپ اس کو جواب دیتے رہے۔ اگر میں اس کو ادبی پہلو میں ڈھال کر جملہ کہوں تو یوں بنے گا کہ فاروق اعظم کے اس تصور کا مطلب یہ بنتا ہے کہ حضور آپ نے اس سے یہ تو نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے، لیکن وہ آپ سے مانگتا رہا، آپ اس کی جھولی بھرتے رہے۔ اس کی جھولی جب بھر گئی تو وہ واپس لوٹ گیا، حضور میں تو نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ تو سرکار کے الفاظ ہیں ھذا جبریل، اور ایک روایت میں ہوا جبریل، کہ وہ جو چلا گیا ہے وہ جبرائیل تھا، وہ یہ جو بیٹھا ہوا تھا یہ جبرائیل تھا۔ کیوں آیا تھا؟ اس لیے آیا تھا کہ یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا۔ تو سرکار کے در پر تو دین سیکھنے کے لیے جبرائیل بھی آتا ہے، اور سرکار کی بارگاہ میں کوشچن کر کے اپنی عرضداشت پیش کر کے پھر سرکار سے جواب خود بھی سنتا ہے اور صحابہ کو بھی سنواتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں تو سرکار سے پوچھے بنا شریعت اسلامیہ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے وہاں بھی کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، صرف قرآن کی طرف مت آؤ، آنا ہے تو قرآن ہاتھ میں لو اور رسول کے در پہ چلے جاؤ، میرا رسول تمہیں بتائے گا کہ یہ جس کا کلام ہے اس کا منشا کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگوں تمہارے سامنے مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد رشید، سرکار کے فیض یافتہ، سرکار کی صحبت میں بیٹھنے والے، صرف 13 برس کی عمر میں مفسر قرآن جو بن گئے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ تدعون تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرتے ہیں۔ یا تدعون کا معنی پکارنا نہیں ہے، یا تدعون کا معنی تعبدون ہے، لیکن کچھ لوگ اڑ گئے، انہوں نے کہا جی نہیں تعبدون نہیں ہے، تدعون کا معنی تدعون ہی ہے، یہ پکارنے کے معنی۔ تو انہوں نے کہا جی کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں،
اس کے پس منظر میں کیا ان کا تصور تھا، کیا ان کا خیال تھا، وہ کیوں اس معنی کو تبدیل کر دینا چاہتے تھے، میں اس بات میں نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں، قرآن کہتا ہے لن یخلقوا ذبابا، جن کو تم پکارتے ہو وہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اس آیت کو بڑے دھڑلے سے پڑھا گیا کہ مکھی نہیں بنا سکتی۔ اب سوچ تو آئی نا، میری اپنا نوجوان جو احباب ہیں، جو ہمارا مستقبل ہے، ہمارا فیوچر ہے، وہ سوچنے لگے کہ قرآن پاک جو بات کہتا ہے وہ تو حق و صداقت پہ مبنی۔ قرآن جب کہتا ہے کہ وہ مکھی نہیں بنا سکتے تو ہم کیا لینے جائیں گے ان کے پاس، کیا ضرورت پڑی، ہم نہیں جاتے کسی کے پاس۔ اس طرح معاشرے کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ نوجوان جن کے پاس نالج نہیں تھا، ایکسپیرینس نہیں تھا، وہ قرآن پاک کا مطالعہ نہیں کیے ہوئے تھے، اور وہ کسی مستند عالم دین کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک کو سمجھ نہیں سکے تھے، انہوں نے یکدم جو یہ بات سنی کہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو تم پکارتے ہو یہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ حالانکہ اگر وہ تھوڑا سا ہسٹری آف اسلام پہ نظر ڈالتے تو ان کو نظر آتا مکھی تو نہیں بنا سکتے، نکلی ہوئی آنکھ ٹھیک کر دیتے۔ مکھی تو نہیں بنا سکتے، نکلی ہوئی آنکھ ٹھیک کر دیتے، مکھی تک نہیں بنا سکتے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر کی ایڑی پر، پاؤں پر اگر سانپ ڈس لیتا ہے تو صرف لعاب دہن لگا کے اس کا سارا زہر اتار دیتے۔ مکھی تو نہیں بنا سکتے، لیکن اگر کسی کی پنڈلی ٹوٹ جاتی ہے کسی یہودی کو مارنے کے بعد، بخاری شریف کے اندر تذکرہ ہے، وہاں سرکار ہاتھ صرف پھیر دیتے۔ حیران کن بات یہ ہے، میدان بدر کے اندر ایک صحابی آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے پاس صرف ایک ہی تلوار تھی،